الأولين والآخرين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسين الدين وعلى آل الحسين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عشر اول کی آج جمعتی مجلس ہے اور ہماری گفتگو امام حسین کی ذات پر ہو رہی ہے. آج اتفاق ہے کہ کچھ مطالب میں کتابوں میں دیکھ رہا تھا تو ایک کتاب میری نظروں کے سامنے سے گزری تو اس کتاب کو پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بھی چیز اگر کسی چیز اور چیز سے منسلک ہو جائے تو جس سے وہ منسلک ہو رہی ہے اس کی کچھ کریکٹرسٹکس، کچھ خصوصیات اور کچھ جاو حشم اپنے اندر سمو لیتی ہے. اس کی مثال میں اگر دے سکوں آپ کو تو اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ ایک بہت معمولی سی چیز ہے اور وہ ہے خاک. خاک اگر کسی ایسی چیز میں مل جائے، یا چلیں اس مثال سے آگے بڑھ کے دوسری مثال دے دیتا ہوں تاکہ اور آسانی ہو جائے. پانی ہے تو پاک کرنے والی چیز، لیکن اگر پانی کے اندر کوئی ایسی چیز گر جائے جو ناپاک ہے تو وہ بھی پانی کو ناپاک بنا دے گی. ہاں کچھ شرطیں ہیں کہ اگر پانی قرب سے زیادہ ہو، اگر پانی جاری پانی ہو، اگر پانی کنویں کا پانی ہے تو وہ کچھ شرائط ہیں کہ جہاں پانی ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا. لیکن اگر پانی کم ہے، ابھی ایک گلاس رکھا ہوا ہے، پانی اس میں ہوگا 300 ml یا 350 ml. اگر اس میں فقط ایک آدھا ml اگر خون کا قطرہ گرا دوں تو وہ ناپاک ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، آپ کو پانی پھینکنا پڑ جائے گا. ایسا ہی ہے، یعنی کہ اس پانی نے کیا کیا؟ اس پانی نے اس خون کی نجاست کو اپنے اندر سمو لیا. اب دیکھیں، اب اگر آپ کے ذہنوں میں یہ مثال قائم ہو گئی، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کتاب میں نے یہ مثال خود سے بنائی ہے، لیکن اس کتاب میں کچھ اور لکھا تھا. اس کتاب میں جو موضوع تھا وہ تھا خاک شفا کا. دیکھیے خاک شفا ہے کیا؟ اگر کربلا سے پہلے کی بات میں اگر کروں تو خاک شفا فقط خاک ہے، صرف خاک ہے. مٹی ہے، ٹھیک ہے، پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے. اگر اس مٹی کے اندر میں کوئی ایسی چیز ڈال دوں جو نجس ہو تو وہ مٹی بھی نجس ہو جائے گی. یعنی کہ اگر گندلا پانی ڈال دوں، کچھ ایسی چیز ڈال دوں تو پانی کی تاثیر بدل جائے گی، اس مٹی کی تاثیر بدل جائے گی. لیکن اب کربلا کی خاک کا معجزہ یہ دیکھیے کہ جب اس خاک کے اندر امام حسین کا لہو مل گیا تو وہ صرف خاک نہ رہی، خاک شفا ہو گئی. مجھے 2-4 مطالب خاک شفا کے مطابق ہی پیش کرنے ہیں اور مجلس اسی پہ تمام ہو جائے گی. خاک شفا ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، اور نہیں ہے تو ارادہ کیجئے کہ کہیں نہ کہیں سے فقط کچھ اماؤنٹ خاک شفا کی اپنے گھر میں برکت کے لیے ضرور رکھیں. کیوں؟ کیونکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے
کہ خاک شفا باعث برکت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے، اور اگر تم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا تو تمہارا گھر برکتوں سے بھر جائے گا، تم سے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو خاک شفا کو اپنے گھروں میں، اپنے عزاخانوں میں رکھیے، برکت کے لیے، نعمتوں کے لیے۔ اب خاک شفا کا معجزہ کیا ہے؟ خاک شفا کا معجزہ یہ ہے کہ میں نے شفا کا لفظ استعمال کیا، اب یہ شفا کہاں کہاں دے رہا ہے؟ میں نے اسی کتاب کے اندر پڑھا کہ ایک شخص مولا کے پاس آیا، غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی دور ہے، اور اپنی پریشانی کو امام کے سامنے پیش کیا، مولا یہ مسائل ہیں، مولا بیمار رہتا ہوں، مولا دنیاوی یہ مسائل ہیں، مطلب اس نے ایک لمبا پل باندھا اپنی پریشانیوں کا، اور امام نے فقط یہ کہا، اب دیکھیں گا کہ امام کوانٹٹی بتا رہے ہیں اور اس کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ اپنی انگشت کی پوروں کے مطابق، پوروں کے برابر، دیکھیں انگشت یہ ہے، اب اس کے پور کتنے چھوٹے ہیں، ان پوروں کے برابر وہ خاک اپنے ساتھ کھا لو، اس پانی میں یا تو گھلا کے کھا لو یا ویسے ہی کھا لو تو تمہیں شفا مل جائے گی۔ ارے اگر وہ خاک ذرا سا بھی ہو اور اس نیت کے ساتھ کھائی جائے کہ اس سے واقعی شفا ملے گی تو وہ شفا ملتی ہے، وہ شفا ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، امام جعفر بتا رہے ہیں کہ شفا کیسے لینی ہے، برکت کیسے لینی ہے، اور اگر اس کو کوئی چھٹلانے والا ہو تو پھر یہ خاک بھی اسی طرح سے کام کرے گی تو اپنے دشمنوں پر، اپنے مولا کے دشمنوں پر۔ ایک شخص ہے، نام ہے یوحنا نصرانی، اور یہ دور ہے عباسی دور حکومت کا، یہ خود عیسائی ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب عیسائی طبیب بہت مشہور ہوا کرتے تھے، ان کی جو میڈیکل ریسرچ تھی، جس طرح سے یہ علاج کرتے تھے، بڑے مشہور تھے۔ تو عباسی دور میں جو ان کے بادشاہ تھے، خلفاء تھے، تو وہ ان کو اپنے پاس رکھتے تھے کہ کبھی بھی اگر مشکل وقت آئے تو ان سے مدد لی جا سکے۔ یوحنا کہتا ہے کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا کہ میرے گھر پہ دق الباب ہوا، اور کہا کہ ایک شخص ہے جو کہ بہت قریبی ہے عباسیوں کے، اور وہ اس کو ایک عجیب مرض لاحق ہو گیا ہے، اور آپ کو بادشاہ نے کہا ہے کہ ذرا جا کے اس کو دیکھیے کہ کیا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں چلا گیا تو دیکھا کہ وہ شخص بستر کے اوپر لیٹا ہے اور بے ہوش ہے، اور ساتھ ہی ایک تش رکھا ہوا ہے جس میں اگلتا ہوا خون ہے، جگر کے ٹکڑے ہیں۔ تو دیکھنے پر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شخص بہت زیادہ بیمار ہے۔ پوچھا کہ ہوا کیا ہے اس شخص کو، ریسرچ بتاؤ، کچھ ہسٹری بتاؤ تاکہ اس کے حساب سے میں دیکھوں۔ اب میں بتا نہیں رہا کہ یہ شخص ہے کون، نتیجے سے آپ خود دیکھ لیں گے اور خاک شفا نے کس طرح سے کام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بتایا گیا کہ یہ شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک تھا، باتیں کر رہا تھا، ہنسی مذاق کر رہا تھا، اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھا تھا، بھائی اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اس نہج پہ پہنچ گیا۔ کہنے بتانے لگے کہ یہ شخص گفتگو کرتا تھا، اور گفتگو کرتے کرتے ایسا وقت آیا کہ اس نے امام حسین کے خلاف کچھ باتیں کرنا شروع کی۔ اب کہنے لگا کہ یہ جو ہاشمی ہے، یعنی کہ امام حسین کا جو قبیلہ ہے بنی ہاشم، یہ جو ہاشمی ہے، یہ جو سادات ہیں، یہ جو سید ہیں، یہ جو شیعہ ہیں، یہ جو رافضی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خاک شفا سے شفا ملتی ہے، خاک شفا سے شفا ملتی ہے۔ یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، مطلب اس نے ایسی کچھ باتیں کی، اور باتیں کرتے کرتے تو اس کے حلقے میں ایک مولا کا چاہنے والا بھی بیٹھا تھا، تو وہ بتانے لگا کہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا،
یہ بالکل صحیح باتیں ہیں. بھائی میں خود بیمار ہوا تھا, میں نے خود کھا کے شفا لی اور میں صحت یاب ہوا. تو اس شخص نے مذاق اڑانے کے خاطر اس نے اس ہاشمی نوجوان سے کہا کہ تم مجھے ذرا سی کھا کے شفا دو تو میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ کیا معجزہ کرتی ہے. اس ہاشمی نوجوان نے ذرا سی خاک اس بدبخت کو بھی دی, اور جیسے ہی اس بدبخت نے اس کھا کے شفا کو اپنے جسم پہ لگانا شروع کیا, ارے وہ جس حصے پہ لگاتا جاتا تھا تو کھا کے شفا جیسے جیسے اس کے بدن پہ لگتی جاتی تھی اس کا جسم جلنا شروع ہو گیا. بھائی اس کا جسم جلنا شروع ہو گیا. بھائی بات واضح ہو جائے, اگر امام حسین کی ولایت اگر کوئی رکھتا ہو, جو خاک شفا کو جانتا ہو, جو اس کی منزلت جانتا ہو, تو اگر ایک قول کے مطابق ابھی لے لے تو اس کو شفا مل جاتی ہے, اور اگر کوئی دشمن ارے اپنے جسم سے لگا لے تو اس کا جسم جلا دیتی ہے, اس کا جسم جلا دیتی ہے. اس شخص نے, یوحنا نصرانی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اب اس کو ایسا مرض لاحق ہو چکا ہے کہ جس کا اب میں علاج نہیں کر سکتا. بھائی میری میڈیکل ریسرچ یہاں فیل ہو چکی, دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدبخت اس دنیا سے رخصت ہوا. لیکن یوحنا نصرانی کہتا ہے کہ وہ دن تھا اور جب تک میں زندہ رہا اس خاک شفا کی بدولت ارے میں اپنا مذہب تبدیل کر میں اس مذہب پر آ گیا جو مذہب حق کا تھا, اور جب تک وہ زندہ رہا حسین کی تربت کی زیارت کو جاتا رہا. ایک خاک نے ایک بدبخت کو واصل جہنم کر دیا. کہنے کو وہ مسلمان تھا لیکن ایک نصرانی, ارے ایک عیسائی کہ جو آپ کے مذہب کا نہیں تھا, لیکن اس ذرا سی خاک نے اسے مذہب حقہ پہ لا کے کھڑا کر دیا, اس کو مذہب حقہ پہ لا کے کھڑا کر دیا. جانے گرامی, یہ خاک اس طرح سے ہمیں شفا دیتی ہے, اس طرح سے ہمیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اور قول میرے ذہن میں آ گیا, ربی کا خدا خاتم الانبیاء بلند تر سلوات. اور امام جعفر صادق کا ایک اور قول سنتے جائیے کہ خاک شفا کی بنی ہوئی کوئی چیز کم از کم اپنے گھروں میں رکھی ہے. اور معجزہ کیا ہے؟ معجزہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عصر عاشور پر, اگر کسی کے گھر کے اندر اصل تربت حسین کی وہ تسبیح موجود ہے, یا اس سے متعلق اگر کوئی ٹھیلا موجود ہے, یا اصل اس خاک شفا کی سجدگاہ موجود ہے, تو عصر عاشور آپ دیکھیں گے کہ وہ اس خاک کے اندر ذرا سا خون نمودار ہونا شروع ہو جائے گا. بھائی یہ خاک کیا کیا معجزے دکھاتی ہے. بھئی 1400 برس پہلے یہ واقعہ کربلا ہو رہا ہے, اور آج کی تاریخ میں بھی ارے وہ معجزات ہماری آنکھوں کے سامنے آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ جو کربلا میں ہوا تھا وہ آج بھی اس طرح سے زندہ ہے کہ خاک خون میں تبدیل ہو کر بتا رہی ہے کہ حسین کا خون ناحق قتل کیا گیا تھا, حسین کا خون پاک تھا. ارے وہ خون جو عرش معلیٰ پر جس کے خون سے اتنی برکتیں آئی کہ عرش معلیٰ تو معلیٰ بنا ہی, ارے کربلا کو بھی کربلا معلیٰ بنا گیا. کی بات ہو گئی ہے تو بس ایک جملہ, اور جملے کے بعد میں انشاءاللہ مصائب کی منزل پر آ جاؤں گا. بھائی آپ مشہد گئے, مشہد کو کہا جاتا ہے مشہد مقدس.
آپ قم جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قم المقدس. آپ نجف جاتے ہیں آپ اس کو کہا جاتا ہے نجف الاشرف. ارے آپ جنت آپ بقیہ جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جنت البقیع. آپ مدینے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مدینہ منورہ. ارے آپ مکہ جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ. ارے یہ ساری جگہیں آپ نے سن لی, لیکن فقط جو میں نے کہا یا تو عرش معلیٰ ہے یا تو کربلا معلیٰ ہے. یا تو عرش معلیٰ ہے یا تو کربلا معلیٰ ہے. بھائی حسین نے اللہ کا دین بچایا, اپنے نانا رسول اللہ کا دین بچایا. تو بھائی یہ قرآن کی آیت ہے نا کہ تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. ارے رسول حسین نے کربلا کے اندر اللہ کا ذکر زندہ رکھا. 1400 برس سے پروردگار نے ان مجلسوں کے سلسلے سے حسین کا ذکر زندہ رکھا ہوا ہے. حسین کا ذکر زندہ ہے, اور جب حسین کا ذکر زندہ ہے تو پھر حسین کے اصحاب کا بھی ذکر زندہ ہے. حسین کے اس چاہنے والے کا ذکر زندہ ہے کہ جس نے کربلا کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. عزیزان گرامی, شب عاشور ساری مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. ساری مائیں. راوی کہتا ہے کسی خیمے سے آواز آتی ہوئی سنائی دی کہ اے بیٹا قاسم, کل آپ نے اپنے چچا پہ قربان ہونا ہے. آپ نے امام حسن کی طرف سے جنگ لڑنی ہے. تو کسی خیمے سے آواز آتی ہوگی اے علی اکبر, آپ کڑیل جوان ہیں, میرے پاس وقت آپ ہی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ کل میدان جنگ میں جائیں اور اپنے بابا حسین کے اوپر اپنا جان کا نذرانہ پیش کریں. ارے کسی خیمے سے آواز آتی ہوگی اے علی اصغر, ابھی آپ نے تو گھٹنیوں بھی چلنا نہ شروع کیا, اے علی اصغر آپ کس طرح سے اپنے بابا پہ قربان ہوں گے. میں روایت 6 تاریخ کو پڑھوں گا کہ کس طرح سے علی اصغر قربان ہوئے. اب راوی کہتا ہے میں ایک ایسے در خیمہ کے سامنے سے گزرا اور ایک ایسی آواز آتی تھی, کہتی آواز میں ایک ماں اپنے 2 بچوں کے بالوں کو سنوارتی ہوئی کہتی تھی اے اونو محمد, اے اونو محمد, آپ علی کے نواسے ہیں, آپ جعفر طیار کے پوتے ہیں. اے اونو محمد, کل آپ نے اپنے ماموں جہاں پہ قربان ہونا ہے, کل آپ نے حسین پہ قربان ہونا ہے. اے اونو محمد, میری 2 وصیتیں ہیں, میری 2 وصیتیں ہیں, اور ان وصیتوں کو نہ بھولیے گا. پہلی وصیت یہ ہے کہ جب آپ جنگ لڑتے لڑتے, ارے جب آپ اپنے ماموں جان کے دشمن پسر سعد کی جانب بڑھے, ارے اس کو قتل کر دیجئے گا. ارے دوسری سنیں گے کہ دوسری کیا بات کی. جناب زینب کہتی ہیں کہ اے بیٹا مجھے پتا ہے آپ بڑے دلیر ہیں, اے بیٹا میں جانتی ہوں آپ بڑے شجاعت ہیں, میں جانتی ہوں کہ آپ کتنی دیر جنگ لڑیں گے. اگر جنگ لڑتے لڑتے اگر آپ نہر فرات تک پہنچے, اے میرے شیروں, اے میرے بیٹوں, آپ کو قسم ہے کہ آپ پانی نہ پیجئے گا. ارے پانی نہ پیجئے گا. ارے ابھی تک حسین کے بچے پیاسے ہیں, ارے ابھی تک علی اصغر پیاسے ہیں, ارے ابھی سکینہ پیاسی ہے. کہا کہ اے ماں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی وصیت پر عمل کریں گے. روزے عاشور آیا, بچے چاہتے تھے کہ سب سے پہلے جا کے اپنے ماموں امام حسین پر قربان ہو جائیں, لیکن اجازت نہ ملی. ارے ابھی تو تسلسل شروع ہوا ہے نا, ابھی حبیب ابن مظاہر گئے ہیں میدان میں, ارے ابھی مسلم بن اوسجہ گئے ہیں میدان میں, ابھی حر کا بیٹا گیا ہے, حر کا غلام گیا ہے, ارے ابھی جون گئے ہیں, ارے ابھی وہاں پہ کلبی گئے ہیں, ارے ایک ایک کر کے انصار حسینی شہید ہو رہے ہیں.
ارے ابھی بچوں کو اجازت نہ ملی، بچے بار بار اجازت مانگتے ہیں، حتیٰ کہ آ کے در خیمہ پر بیٹھے۔ ارے زینب نے پوچھا، ارے بچوں ابھی آپ تک جنگ پہ نہ گئے؟ کہتے ہیں اماں ہم تو بار بار مامو جان سے اجازت مانگتے ہیں لیکن مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ زینب نے کہا کہ عباس کو بلاؤ۔ عباس ہے، جی حضور، جی شہزادی فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ حسین کو بلائیے۔ اب ایک بار امام حسین کا خیمے میں آنا تھا، امام حسین کا خیمے میں آنا تھا۔ جناب زینب نے کہا کہ اے حسین یہ دو بچے ہیں، اون و محمد ہیں، میں چاہتی ہوں میری طرف سے یہ قربانی کو پیش کریں، میں چاہتی ہوں یہ اپنی جان آپ پہ قربان کریں۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، اور باپ بھی مدینے میں ہے، عبداللہ بن جعفر مدینے میں ہے نا۔ امام حسین کہتے ہیں اے بہن زینب کیا پتا کہ عبداللہ ابن جعفر نے اجازت نہ دی ہو۔ پلٹ کے زینب نے کہا بھیا میں جب مدینے سے چلی تھی نا، ارے خود عبداللہ ابن جعفر نے یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ کے بھائی حسین پر مشکل وقت آئے، ارے آپ جب بھی دیکھیں کہ جنگ نمودار ہو گئی، ارے میری طرف سے، ارے اپنی طرف سے، ارے ان دونوں بچوں کو، ان دونوں شہزادوں کو ارے قربانی کے لیے پیش کیجئے گا۔ جناب زینب نے اس سے آگے بڑھ کر کیا کام انجام دیا، سنیے گا۔ ایک بار دونوں بچوں کو لیا، ارے امام حسین کے گرد گھمانا شروع کیا۔ ایک بار گھمایا، دوسری بار چکر لگایا، حتیٰ کہ 7 بار چکر لگا کر کہا کہ اے حسین میں نے اپنی اماں زہرا سے سنا تھا کہ کبھی کسی چیز کا صدقہ اتارو تو اس صدقے کی چیز کو گھر سے باہر لے جایا کرو۔ ارے میں نے اپنے بچوں کا آپ کا صدقہ اپنے بچوں سے اتار دیا، ارے اب تو ان کو اجازت دیجئے۔ ارے بچوں کو بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ ارے ایک بیٹے کو حسین نے سوار کرایا، ایک بیٹے کو عباس نے سوار کرایا۔ ارے بچے کون ہیں؟ ارے یہ بچے علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ارے ان بچوں نے آنکھوں میں کیا گفتگو کی۔ ہو سکتا ہے ایک بچہ کہتا ہو اے بھیا آپ میمنہ سے جائیے، میں میسرہ سے جاتا ہوں، اور پھر ہم دونوں مل کے قلب لشکر پر ملیں گے، ارے مامو جان کے دشمن کو پسر سعد کو قتل کریں گے۔ ارے ایک بچے نے میمنہ پہ حملہ کیا، ایک بچے نے میسرہ پہ حملہ کیا اور خوب حملہ کیا۔ ارے دشمن کی افواہ چھڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ یہ بچے دونوں قلب لشکر پر ملے اور چاہتے تھے پسر سعد کو قتل کریں۔ ارے پسر سعد یہ کہتا ہوا اپنے خیمے سے بھاگا، ارے بچے معمولی بچے نہیں ہیں، ارے یہ بچے معمولی بچے نہیں ہیں، ان بچوں پر ایک ساتھ حملہ کرو، ان بچوں پر ایک ساتھ حملہ کرو۔ گویا حملہ ہوا، حملہ بڑا شدید تھا۔ ایک بار حملہ جو ہوا، ارے بچوں نے تب بھی بڑی جنگ لڑی، لیکن کیا ایسا بھی وقت آیا کہ ایک بھائی کے سر پہ ایسے تلوار کا وار ہوا کہ ایک بھائی زین سے زمین پر آیا، ارے دوسرے بھائی پہ بھی وار ہوئے، دوسرا بھائی بھی زین سے زمین پر آیا، اور آتے آتے کہتے ہیں اے امام حسین، اے مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ ارے یہ آواز سننا تھی، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے، اور پہنچے ہیں اون و محمد کے لاشے پر۔ ارے ایک بچے کی روح پرواز کر چکی ہے، ارے ایک بچے میں ابھی کچھ رمق باقی ہے۔ ارے دونوں بچوں کے لاشوں کو خیمے میں لایا گیا، ارے بیویوں نے حلقہ بنایا، ارے ساری بیویاں موجود ہیں، جناب زینب دکھائی نہیں دیتی۔ کہا کہ اے اماں فضہ ارے دیکھو تو زینب کہاں ہے؟ تو دیکھا کہ دوسرے خیمے کے اندر زینب ارے سجدے میں موجود ہے، اور کہتی جاتی ہے اے پروردگارہ تیرا شکریہ، اے پروردگارہ کہ تو نے میری قربانی کو قبول کیا۔ جناب زینب لاشِ اون و محمد پر آتی ہے، درمیان میں بیٹھ جاتی ہے، ایک بیٹے کے سینے پہ ایک ہاتھ رکھتی ہے، دوسرے بیٹے کے سینے پہ دوسرا ہاتھ رکھتی ہے۔ ایک بیٹا تو شہید ہو چکا تھا، ارے دوسرے بیٹے نے گفتگو کرنا شروع کی، اور گفتگو کرتی جاتی ہے۔
بیٹا گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے اے اماں ارے ہم نے بہت جنگ لڑی، ارے ہم قلب لشکر تک پہنچے تھے، ارے ماموں کا دشمن بھاگ گیا، ہم اس کو قتل نہ کر سکے، اے اماں ہم لڑتے لڑتے لہر فرات تک بھی گئے تھے، اے اماں ہم نے ایک بوند پانی بھی نہ پیا، اے اماں ہماری قربانی کو قبول کرے۔ ارے یہ کہتے ہی اس بچے کی بھی روح پرواز کر گئی۔ عزیزان گرامی دو منزلیں سنیے گا، یہ بچے شہید ہو چکے، ان کے سر نیزوں پہ آ چکے۔ ارے جب یہ اب 11 محرم کی صبح عاشور، ارے یہ جب یہ قافلہ جب روانہ ہوا، ارے حسین جب زینب کو ایک اونٹ میں بٹھا کے بلند کیا گیا، ارے زینب نے دیکھا کہ کربلا کا وہ منظر ہے، جگہ جگہ لاشیں ہیں، ایک جانب دیکھا کہ 2 بچوں کے لاشیں ہیں، ارے ماں نے تڑپ کر کہا کہ اے اولو محمد ارے میں تم پر ماتم نہیں کروں گی، ارے لیکن مجھ سے یہ سنتے جاؤ اب ماں کربلا شاید ہی واپسی آئے، اے اولو محمد الوداع، اے اولو محمد الوداع، بس ایک منزل اور لیجئے، میں نے مسائب چھوڑ دیے۔ یہ جب لٹاوا کافرہ جب واپسی مدینہ پہنچا ہے نا، جناب زینب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئی اور گھر میں پہنچتے ہی ارے ایک عجیب منظر دیکھا، ارے دو چھوٹی جانمازیں بچھی تھی، ارے زینب کی آنکھوں میں کیا منظر آیا، ارے روتے ہوئے کہا اے اولو محمد آپ کے جانے سے گھر ویران ہو گیا، ارے زینب کی کھیتی اجڑ گئی۔